علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من بنى مسجدا لله بنى الله بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں، عزیز بچوں اور مسلم خواتین اسلام کی دنیا اور دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے ارادے کے مطابق پیدا کیا اور تمام مخلوقات میں انسان کی شرافت اور کرامت اور ضروری ادا کی. تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگایا اور انسان مردوں کو عورتوں کو اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، معرفت کے لیے منتخب فرمایا کرتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے اپنی محبت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے اپنی محبت کے لیے. اور اتنی فرصت کو اشر اتنا عبادت کی بندگی میں بھی لگے گا. جیسے اولاد کو باپ سے محبت تو ہوتی ہے اتنا برابر دن تک سے نہ چھوڑنے کے علاوہ جب ناراض نہ ہو جائیں اسے بھی محبت ہو. ایک جگہ ہم دیکھے افغان میں بڑے سارے جو ضرورت میں آتا ہے ان کو دیکھے آگے بھی اور ان میں سے بہت ہے یہی سے وہاں جاتے ہیں بس آپ کا بڑا اچھا لگتا ہے اسے بدل مجھے یہ قدم آنے کے لگتا ہے. اللہ اکبر. جب ابا کو یہ بات پسند ہے کہ میرا بیٹا مجھے بغیر پوچھے ادھر سے ادھر ہونا گوارا نہیں کرتا تو ربا یعنی تمام مخلوقات کے رب پالنہار خالق اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق سروس کرنا مشروع ہے. آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی شان ایسی ہے کہ اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں. مانگنے مجھے مانگنا مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ نے اعلان کیا مجھ سے مانگو وہ بولیں استجب لکم. مانگو گے تو پہلے ہی مقبولیت اللہ نے بتلا دیا کہ تم مانگو گے تو تمہاری بات سنی جائے گی اور پوری بھی کی جائے گی. اب مانگنے والا کتنا پاورفل ہے، کتنا اس کا یقین مضبوط ہے، ایمان کتنا اس کا مضبوط ہے. اللہ پر جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو جان کس طرح رہتا ہے اسی کا اثر پڑتا ہے. ہمارا فرمایا کرتے ہیں کوئی بھی وظیفہ ہو بتاتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ جب اس کو پڑھتے تھے تو ان کا کام ہو جاتا ہے.
حضور کے پاس ایک شخص آیا، پریشانی بتایا، پہلے حضرت کی پریشانی میں فرمایا کھائیے وہ اس کو پڑھو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے مسئلہ کھائیے وہ بہت اسے پڑھو، مسئلہ بہت یقین گڑبڑ ہے، یقین تمہارا گڑبڑ ہے، کمزور ہے، پرواز بقدر ہمت ہوتی ہے اور اجابت بقدر یقین ہوتی ہے۔ جتنا یقین اللہ سے مضبوط رکھے گا اتنی زیادہ اس کو دعا قبول ملے گا۔ کہیں ہی دعا ایک اور آدمی ضرورت پر آیا، پریشانی بتایا، اس کو میں نے بتایا، وہ پڑھا، 2-4 دن میں اس کا مسئلہ ہو گیا، ضرورت مند آیا تھا، پریشان حال تھا، اور یہ وہی کو پڑھ کے پریشان کیا تھا۔ بہت سارے لوگ وہی سے بہت شوقین ہوتے ہیں، ایک کتاب دیکھ لیا اس کو پڑھ لیا، وہ نیٹ پہ دیکھ لیا اس کو پڑھ لیا، فلاں موضوع ہوتا ہے اس کو پڑھ لیا، جہاں جو ملتا ہے اس کو پوچھ لیتا ہے اور پڑھنے لگتا ہے۔ یقین اتنا کمزور بگڑا ہوا ہے، جیسے بیمار آدمی جب 10 آدمی سے دوا کھائے گا تو کیا حال ہوگا؟ اچھا ہوگا نہ؟ بیماری اس کی گڑبڑ ہوگی نہ سدھرے گا۔ لیکن کمزور ہے، کسی نے اس سے پوچھتا رہتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر سے اوپر اگر اعتماد نہیں ہو تو دوا بھی نہیں اثر کرے گی، دوا نہیں اثر کرے گی۔ آدمی ایک ڈاکٹر کو معتمد رہ جاتا ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، جو دوا لکھتا ہے مجھے فائدہ ہوتا ہے، وہ اس پاس کے جاتا ہے مائل ڈاکٹر کے پاس۔ اسی لیے ہمارا جو فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے اپنی محبت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اور جتنی محبت ہوگی اللہ کی جتنی پہچان ہوگی اتنا اللہ کے عبادت میں جی لگے گا، اتنا نماز پڑھنے میں جی لگے گا کہ نماز میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کی معرفت ہوگی کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری آواز کو سن رہے ہیں، میرے دل کے بھید سے واقف ہیں، سب کچھ جانتے ہیں کہ ان کے سامنے کھڑا ہوں، ان کا حکم ہے۔ اس انداز سے اگر کھڑا ہوگا تو پھر نماز میں اس سے سب نہیں ہوگا، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ غفلت کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ ہمارا حضرت واقعہ سناتے تھے، ایک بزرگ کے پاس وہ عالم پہنچے، نئے عالم تھے، اس راستے سے واقف نہیں تھے یا اس سلسلے میں کرتے نہیں تھے، کہنے سلام کریں گے جواب نہیں دے سکیں گے، بس دن بھر بھاؤ ملتا رہا وہ یہ دل میں لگائے تھے۔ اب جب ان کے پاس پہنچے وہ صاحب دل تھے، ان کے دل میں بھی جھانک کے ان کی حالت گزار دے کیا معاملہ لے کے آئے ہیں، سماج میں اگر کچھ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سوال کی سورت ہے کہ عالم نہیں ہے، یہ ویسے ہی آپ کرتے ہیں کیا ہے نہیں ہے، مسئلہ نہیں بتا سکے، دوستوں نے تو جاتے ہی نہیں، تو بھاؤ مل جائے گا، اللہ والے بھاؤ نہیں دیکھتے ہیں۔ حضرت نماز میں اگر بھول ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا شریعت کا مسئلہ بتاؤ، نماز میں اگر فرض میں گڑبڑ ہو جائے تو سجدہ سہو، واجب ہو جائے تو سجدہ سہو، اگر فرض چھوٹ جائے تو نماز پوری نہیں، مسئلہ بتا دیں۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اور ایک مسئلہ بتاؤ طریقت کا، یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے، اور طریقت کا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اپنے معبود کے سامنے کھڑا ہو کر، غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو کر، اور مخلوق خالق کے سامنے کھڑا ہو کر اس کا دھیان ادھر رب کا استعداد نہیں ہے، تھوڑا کس کے طرف سے لگے گا، سب سے ہوتا ہے جو نماز میں رکھتا ہے، جو استعداد کے ساتھ نماز پڑھے گا، اب اتنا بھی استعداد ہو جائے کہ میں نماز میں کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو بھی اس کی نماز کچھ نہ کچھ ایسی بنے گی جو اللہ کے موقع۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے فرماتے تھے کہ اللہ نے دل دیا ہے
اپنی محبت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہے، اسی لیے تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک آدمی جا رہا تھا، راستے میں دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے اور ویسی سادے روگی میں کروڑوں روپے کھڑا ہے۔ اس نے بتا دیا کہ ان کا جانتے ہو یہ تھانے دار ہے، کیا یہ اس کی بولی نہیں تھی، بولی رہنے کا کیسا کرتا ہے یہ بڑا ہے۔ فوراً اس کا اندر سے جو بے احترامی تھا وہ احترام سے بدل جائے گا اور بالکل ایسا منہ کھڑا ہو جائے گا جیسے اس کے سامنے بھی سوال ہو کے کھڑا ہے۔ اس کا عہدہ جب اس کے سامنے آ گیا، اس کا مقام و مرتبہ اس کے سامنے آ گیا، جھک جاتا ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سب سے زیادہ اللہ کو میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، یہ معرفت حاصل ہے، اسی لیے تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا بھی ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی معرفت کی کمی کی وجہ سے ہمارے اندر جتنا ڈر ہونا چاہیے اتنا ڈر نہیں۔ ڈر بھی ایک قسم کا ہوتا ہے، ایک ڈر وہ ہوتا ہے ڈر کے آدمی دور بھاگ جاتا ہے، سانپ سے ڈر کے دور بھاگتا ہے، شیر سے ڈر کے دور بھاگتا ہے، بچھو سے ڈر کے دور بھاگتا ہے، ڈر کے آدمی دور بھاگتا ہے اسے بچنے کے لیے۔ اور ایک ڈر اللہ کا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے میرا ڈر، میرا خوف دل میں پیدا کیا، جتنا زیادہ اتنا زیادہ مجھ سے قریب اور نزدیک ہوا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ ہوگا جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا کہ میرے خالق و مالک اللہ تعالیٰ مجھ سے پورا حساب کتاب لیں گے، کتنا پیسہ دیا تھا، لاؤ 10 روپیہ اس پہ کام کرنے کے حساب دو، تمہاری زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دو، یہ ہماری دی ہوئی تھی، لاؤ حساب دو۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر، یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک کیفیت تعلیم کی تھی جو افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ترین مقام و مرتبہ رکھنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یار غار ہیں، صدیق کا لقب ملا اوپر۔ ان کی کیفیت جب اللہ کا خوف طالب ہوتا اور وقت رہتا تھا، لیکن کبھی کبھی اس مرتبے کو نتیجے کو پہنچ جاتا تھا کہ کہتے تھے کہ میں انسان نہ ہو کر اگر درخت کا پتا ہوتا تو بکریاں کھانے میں چھپا کے پھینک دیتی، لکڑی ہوتا لوگ کاٹ کے جلا دیتے، کام ختم ہو جاتا۔ نہ انسان ہوتا نہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا، حساب دینے کے لیے اتنا خوف ہوتا۔ اور حساب کا معاملہ یہ ہے، اور روایت میں آتا ہے جب حشر کا میدان مقام ہوگا، سب سے پہلے جو آدمی پیش ہوں گے اعمال سے کر وہ یہی ہوں گے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے چہیتے لاڈلے آخری پیغمبر درخواست کریں گے کہ اللہ حساب کتاب کا معاملہ شروع کیا جائے، تو اللہ فرمائیں گے لاؤ پیش تو کرو۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی حضرت ابوبکر یار غار کے کندھے پر ہاتھ رکھیں گے اور آگے رکھیں گے، کام ہوئے ہوں گے، سب کو بھی تعلیم ہوگی۔ یہ تو انسان صحابی حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام روح اللہ، اللہ اکبر، زندگی ایسی زاہدہ نہ پوچھو، پانی کا برتن تک نہیں رکھتے تھے کہ اللہ نے تو ہاتھ دیا آتے نہیں اس میں پانی پی سکتے، صرف قدموں کو کیا ضرورت ہے، پیالے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تکیہ نہیں رکھتے تھے کہ اللہ نے تکیہ ہاتھ میں دیا ہے بدن میں ایسے سو جاتے، بستر نہ تکیہ نہ کوئی سامان، ایسی زاہدانہ زندگی گزارے کی مخلوق ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، صرف اللہ تعالیٰ دوسروں کے سامنے بات رکھنے کے لیے پوچھیں گے، تو معصوم ہے، پیغمبر ہے۔ قرآن میں اللہ نے نقل کیا، اللہ پوچھیں گے اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ
کہ تمہیں میرا بیٹا بنائے؟ اتنا سوال کرنا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایسی کبھی تعلیم ہوگی، ایسا خوف لذت اور اندام ہوں گے کہ ان کے رونگٹے سے خون نکلنے لگے. حشر کے میدان مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں، ان کی بات ہوگی، بیان ہوگا. آپ بھی اسی مقصد سے حاضر ہوئے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے اور ڈر کا خوف جب دل کے اندر طاری ہوگا، دنیا کی چیزوں کے خوف سے آدمی دور بھاگتا ہے، لیکن اللہ کے خوف جتنا دل میں پیدا ہوگا اتنا قربت اور نزدیکی اللہ کے حاصل ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ حال ہوگا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال کبھی جاری. اللہ اکبر. روایت میں آتا ہے اللہ خالق و مالک رب تعالیٰ اپنے حبیب کے یار غار کو دیکھ کر مسکرا دیں گے. اللہ اور کہے گا ابوبکر تم کیوں پریشان ہو؟ تمہیں کس چیز نے پریشانی میں ڈالا ہے؟ وہ پریشان ہو رہے ہیں، فکر مند ہو رہے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ حشر کے میدان میں ہوگا. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اللہ کہیں گے کہ میرے حبیب نے دنیا میں تم سے وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں دوسروں کے سب کے حقوق میں نے ادا کر دیا. ابو بکر تمہارا بدلہ تو حشر میں اللہ سے لگا. کیا کہنا محبت کا یہ تھا. ماتا جب ہجرت کے لیے نکلے آپ نے فرمایا اور تیاری شروع کر دیے. گھر میں ان کے ابا بوڑھے آدمی تھے، آنکھ کی روشنی بھی چلی گئی تھی، تو ابا کے تسلی کے لیے ایک تھیلے میں تھوڑا کنکر اندر بھر کے تاک میں رکھ دیا. بچے بھی کیسی تربیت یافتہ تھے. بیٹا کہاں گیا؟ وہ تمہارے کہاں گئے؟ بچیوں نے کہا کہ چلے گئے. آپ کو چھوڑا ہے؟ ہاں آپ کو چھوڑ کے گئے. دیکھیے تاک میں لے کے ہاتھ میں چھڑا دیے. بولے ہاں چلو چھوڑ کے چل گیا کے لیے. اور کنکر اندر تھا سب چھوڑ گئے. کہا جو کچھ میرے پاس ہے سب اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میری جان بھی قربان، میرا مال بھی قربان، سب قربان. یہ آقا کی معرفت، آقا کی محبت کی وجہ سے یہ مقام و مرتبہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوچتے تھے کہ میں کس طرح سبقت کر جاؤں نیکی میں، دنیا کے معاملے میں، ہر معاملے میں، ہر موقع میں یہ آگے بڑھ جاتے ہیں. جہاں دیکھو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ حال ہوگا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، دست پر اللہ ہوں گے، اور کبھی تعلیم ہوگی. اللہ مسکرا کر دیکھیں گے اور کہیں گے ابوبکر میرے حبیب نے تم سے وعدہ دنیا میں کیا ہے، پھر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ سب سے پہلے جو انسان پیش ہو گیا حشر کے میدان میں، میرے محترم بھائیوں، اللہ اکبر. اللہ ہم کو نعمت عظمیٰ عطا کرے. اللہ کہتے ہیں کوئی نوجوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس کے اندر اگر میرا خوف، میرا ڈر دنیا میں اس نے اپنے دل میں رکھا ہے، میں آخرت اور حشر کے میدان کی گھبراہٹ سے، ہول سے، ہر قسم کی پریشانی سے اس کی دل کو بچاؤں گا. کیسے بچاؤں گا؟ ہر چیز سے بچا ہوگا اس کو. دنیا میں جس نے درد اور غم اور بڑھن اور فکر، خوف اپنے دل میں رکھا اللہ کا، فرماتے تھے اللہ نے دل دیا ہے اپنی محبت کے لیے، اللہ نے دل دیا ہے لوگوں کے طرف سے اچھا گمان رکھنے کے لیے، کینہ رکھنے کے لیے نہیں دیا. کسی کینہ رکھنے کی چیز نہیں ہے. کینہ اگر رکھے گا آدمی تو جنت سے محروم بھی ہوگی. شریف میں آتا ہے کوئی شخص تنہائی میں بیٹھ کر اپنے کسی گناہ کا تصور کیا، مجرم ہے،
گنہگار ہے، خاطی ہے، عاصی ہے۔ اللہ اکبر، کریم مولا کی کریمی شان دیکھو، صرف دنیا میں کہیں بیٹھ کر مسجد میں یا گھر میں تنہائی میں اپنے کسی گناہ کو سوچا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، خالق و مالک کی شان میں ان کی نافرمانی ہو گئی ہے، اور بس یہ بات سوچ کر اس کے آنکھ میں قلب کے اندر اس طرح کی کیفیت پیدا ہوا، آنکھ نے آنسو بہایا، ایک قطرہ زمین پر جو گرا وہ قطرہ اتنا قیمتی ہے ہمارے نزدیک کہ جہنم کی آگ کو اڑا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے گا۔ پیر میں چوٹ لگ جائے تو رونا آتا ہے، کوئی پریشانی مبتلا ہو جائے رونا آتا ہے۔ اصل پریشانی جو حشر کے میدان کی پریشانی ہے اور وہاں کا ہال، اس کو کبھی سوچ کر تنہائی میں بیٹھ کر رونا آ جائے، وہی رونا قدر اللہ کے پاس ہے۔ اس قدر اللہ بڑے قریبی شان رکھتے ہیں، اللہ کی عاجزی انکساری بہت قیمت ہے اس میں۔ اسی لیے اللہ نے ایسے لوگوں کے حق میں ارشاد فرمایا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ ظاہر بات ہے ایک بزرگ جب زمین پر چلتے تھے چپل نہیں پہنتے تھے۔ ایک دفعہ ہمارے ہاتھ بنتے ہم لوگ، ایک صاحب لڑکوں کیمپ والے تھے، کیا بتاؤ وہ بیچارے چپل تو اتارے مدینہ پاک میں ہوائی جہاز سے اترنے کے بعد کبھی اور پہنتے ہوئے نہیں دیکھے۔ بولے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین ہے، وہاں چلے ہوں گے، وہاں پھرے ہوں گے، کیا یہ سب کیا لگ رہا ہے؟ ایک بزرگ پوری زمین روئے زمین پر بغیر چپل کے چلتے تھے کہ میں اپنا بچھایا ہوا بستر پر چپل نہیں رکھتا، کوئی انسان اپنے بچھایا ہوئے بستر پر چپل نہیں رکھتا۔ اللہ کہتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اللہ کا بچھایا ہوا بستر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی بستر، کتنے زاہد لوگوں کے یہی بستر، کوئی اور بستر نہیں ہوتا تھا، اس پہ کیسے چپل جوتا پہن کے چلو؟ یہ کیفیت ہوتی ہے؟ آپ چل سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، اس بات میں کیفیت اللہ کی بچھائی ہوئی زمین پر کیسے میں چپل لے کے چلوں؟ جب چپل لے کے چلنا گوارا نہیں ہے تو پھر اللہ کی مخلوق کو ستانا کبھی کیوں گوارا ہوگا؟ اللہ اکبر، ایک وضو ایک جگہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے، پانی رکھا ہوا تھا اور نیچے مدے کے ادھر چلے گئے، کسی نے اندر کیا بات ہوئی؟ مجھے بتاتے نہیں ہیں، کسی نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ جب وضو کرنے بیٹھا تو نیچے نظر آیا تو چوٹیاں نظر آئی مجھے۔ اگر پانی ڈالتا اللہ کے حکم کو مخلوق پریشان ہو جاتے، اسی لیے وہ جگہ بدل کے پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی کیفیت ہوتی ہے، قلبی کیفیت ہوتی ہے، اور وہی کیفیت کی نظر اللہ کے پاس ہے۔ زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جس کی ایک کیفیت ہوگی تو وہ دوسرے کی بات کو برداشت آرام سے کرے گا۔ ایک آدمی تہجد کے وقت میں مسجد میں داخل ہوتا ہے اور یا گھر کے اندر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اشراق پڑھ کے باہر نکلتا ہے، اخلاق درست نہیں اور اس کا اسلام ہوا نہیں ہے، کوئی آدمی پوچھ کر آپ اس بات اردو میں ایسا جس کو فلور وقتا ہے اللہ اکبر کی سلامات، اور جس پر چاہتا ہے بدگمانی کر لیتا ہے، جس پر چاہتا ہے جملے کس دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اس کا قلب سدھرا نہیں ہے، اس کا یہ ظاہری اعمال جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کیفیت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، دل تمام جسم کے اعضاء پر سرداری کرتا، حکومت کرتا ہے، سب جھک جاتے ہیں، دل جھکتا ہے تو سب جھکتا ہے، ہاتھ بھی مومن، پیر بھی مومن، دل دماغ بھی مومن، دماغ بھی مومن، سب مومن، آنکھ بھی مومن۔ اللہ اکبر، ایسا آدمی دوسرے کے دل میں گھر کر لیتا ہے، اس کی مقبولیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کی دعا کے بعد عاجزی کے سارے آ گیا، کوئی کچھ کام کہنے دو، جس نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے، کہنے دو کیا کہتا ہے، میں اس سے بھی خراب جو کہتا ہے، جو مجھ کو کہتا ہے برا برا، اس سے بھی میں خراب ہوں، میں کیا ہوں نہیں ہوں میرا اللہ جانتا ہے، میں کیا ہوں نہیں ہوں میں خود بھی جانتا ہوں، میرے بھائیوں میرے عیوب سے میں جتنا واقف ہوں کوئی نہیں جانتا، میری تنہائی کیسے گزرتی ہے میں جانتا ہوں،
میں راستے میں چلتا ہوں، میرے دل پر کیا گزرتا ہے، آنکھیں کہاں دیکھتی ہیں، کیا کرتی ہے، کان کا کدھر رجحان ہے، یہ سب میں جانتا ہوں، میرا اڑوس جانتا ہے، نہ پڑوس جانتا ہے، لیکن خالق و مالک رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر جو گزرتا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ ایسے رب کا جب دھیان ہوگا تو اس کا چلنا کیسا ہوگا سمجھ میں؟ اللہ اکبر، لقد یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ دل کا جو گزرتا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، اور تمہاری آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں کوئی نہیں جان سکتا، تم تک کو دیکھتے ہو کوئی نہیں جان سکتا، لیکن تم کو دیکھ کر کے اپنے دل کے اندر تمہاری کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ خالق و مالک کہتے ہیں، اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایسا جاننے والا رب ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی کیا ہوا ہے، باعزت ہے، اللہ اکبر، سب کچھ جانتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے باوجود ہماری عزت میں کوئی کمی نہیں لوگوں کے سامنے، اور ہم اپنے راز سے خود واقف ہونے کے باوجود بھی اپنے گمان میں مبتلا رہتے ہیں کہ میں فلاں ہوں۔ تو اللہ کی جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، نیک بندے، ان کی شان بہت نرالی ہوتی ہے۔ اور یہ صفت کیسے پیدا ہوگی میرے بھائیو؟ یہ صفت پیدا ہوگا اللہ والوں کی صفت اٹھانے سے، عاجزی انکساری اپنے اندر آئے گی۔ اپنے آپ کو آدمی جھانکے گا، دیکھے گا تو اپنی گندگی اس کو نظر آئے گی کہ میں کتنا گندا ہوں، مجھے ہر آدمی اس کو نظر آئے گا۔ میرے محلے میں سب سے زیادہ حضرت عجیب خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کوئی بناوٹی بات نہیں ہے، فرماتے تھے جب میں بیان کرتا ہوں تو لوگ سننے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، تو میں یہ سوچتا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اور میرا اس بات پر یقین ہے کہ جتنے لوگ ہیں سب سے فی الحال یہ جتنے ایمان والے ہیں سب مجھ سے اچھے بہتر ہیں، ان کی نماز مجھ سے اچھی، ان کا اعمال مجھ سے اچھے، ان کا معاملہ مجھ سے اچھا، یہ سب مجھ سے اچھے۔ اور فی الحال آگے چل کے کیا ہونے والا ہے میں نہیں جانتا، کہ آدمی کافر ہے، آگے چل کے مسلمان ہو جائے گا، کوئی ایک عمل ایسا کر لے گا جو اللہ کے مقام مرتبے میں بہت آگے بڑھ جائے گا۔ پوری زندگی سجدے میں پڑا ہوا آدمی کو مقام نہیں حاصل کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کے یہاں جو معاملہ ہے وہ لبھانے کا ہے۔ بہت سا عمل اللہ کو بھا جاتا ہے، وہ بندہ ترقی کرتا ہے، معمولی کام ہوتا ہے جس کو ہم احساس بھی نہیں کرتے، اللہ اس کی قدر کر لیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، فرمایا فی الحال ہر ایمان والے سے اپنے آپ کو گھٹیا اور حقیر سمجھتا ہوں، فی المعال آگے چل کے کون کیا ہوگا، تو ایسا آدمی کسی کے لیے خطرہ ہوگا، وہ کسی کی برائی کرے گا، بدگمان ہوگا۔ فرماتے تھے کہ بدگمانی میں پہنچ سکتا ہے دنیا میں بھی آ سکتا ہے، اور بدگمانی کر کے اگر کسی سامنے ظاہر کر دیا وہ آدمی سن لے گا، وہی پیچھے پڑ جائے گا کہ تم نے میرے اوپر ایسا کیوں الزام لگایا، پیچھے چھڑانا مشکل ہو جائے گا، اور پھر اس کا خالق و مالک، میرا بھی وہی خالق مالک سب کا اللہ تعالیٰ اچھا میدان میں کہیں گے کہ میرے فلاں بندے پر تو فلاں بدگمانی کیا تھا، لاؤ ثبوت دو، ثبوت سے کہا فرما دیتے، بہتر ہے کہ آدمی اچھا گمان کر لے، اس میں کسی ثبوت بھی نہیں، نہ ضرورت ہے نہ وہاں ضرورت ہے، ہر آدمی کو اپنے سے اچھا سمجھا۔ میرے محترم بھائیوں، بابرکت مہینہ رمضان کریم کا سامنے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فرماتے تھے کہ پہلے زمانے میں دستور تھا رمضان کے استقبال میں 6 مہینہ لوگ رکھتے ہیں کہ اللہ رمضان تک پہنچا، اس کو روزے نصیب فرما، قرآن پاک کی تلاوت، رات کی نماز نصیب فرما۔ لیکن آنے والا رمضان کا 6 مہینے سے استقبال کی دعا کرتے رہتے تھے، اور جب رمضان قریب چلا جاتا تو 6 مہینے تک اس کی قبولیت کی دعا کرتے تھے، اللہ رمضان ہمارا قبول کر لے، روزہ قبول کر لے، تلاوت قبول کر لے۔ اور فرماتے تھے پہلے زمانے میں لوگوں کی بزرگی جاننے کے لیے کس کا کتنا رمضان آیا، اس نے اس کی قدر کی ظاہری اعتبار سے، اور اس کو سمجھتے تھے جس نے اتنا رمضان پایا اس کے اعمال کتنے بڑھ گئے ہوں، کتنی نیکیاں اس کے نام آئے۔ اور آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دے کر اللہ سے دعا کرتے تھے، ہم لوگوں سے بہت دور نہیں کیے ہوں گے، قریب کر دو کہ اللہ ہمارے رجب میں شعبان میں برکت دے،
اور ہمیں رمضان تک عافیت سے پہنچا۔ اللہ اکبر، کیا تعلیم ہے۔ اور آقا تیاری کرتے تھے رمضان کی، شعبان سے رجب سے تیاری کیا کرتے تھے؟ دال آٹا چاول تک رکھتے تھے۔ اب ایک مہینہ جس دن اس دن روزہ رکھ لیتے تھے، تیاری کرتے تھے، اس دن پر روزہ رکھتے تھے۔ اور ہم پورے سال کھاتے رہتے ہیں، جیسے کہ روزہ رکھو بیٹھے، کہا کہ ڈاکٹر نے کہا روزہ مت رکھنا، تمہارا صحت خراب۔ پانی کیا دی، سگریٹ کیا دی، منچاہی چائے پینے کا عادی، یہ جو لتیں ہیں بھوک نہیں ہے، کھانے سے تو آدمی 2 دن بھی رہ سکتا ہے، یہ جو لتیں ہیں سب لگی ہوئی ہیں ہمارے پیچھے، یہ ہم کو ایسا پکڑتی ہیں کہ آدمی روزہ رکھتے پہلے دن مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، پھر 2-4 دن رکھتے رکھتے عادت بنتی ہے تو کھڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اکثر روزہ رکھتے تھے۔ اچھا بات ہے، کافی سال کے درمیان میں روزے رہ جاتے تھے، ایسا نہ ہو کہ پچھلے سال سے اس سال کا روزہ کم جائے گا۔ معصوم ہے، حبیب ہے، اللہ کے محبوب ہے، ان کا یہ فکر ہے، ہمارا کیا فکر ہوتا ہے؟ پورے سال ہفتے کا روزہ، مہینے کا روزہ رکھتے تھے، 70,000 روزے سے کوئی روزہ رہ گیا تو شعبان میں پورا کر لیتے تھے۔ اکثر روزہ رکھتے تھے، 1 دن 2 دن شعبان کو چھوڑ دیتے تھے، پھر رمضان کو شروع کر دیتے تھے۔ تھوڑا سا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معمول یہ تھا کہ روزے پر روزہ رکھتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام پورے سال روزہ رکھتے تھے، مگر وہ نبیوں پر تو روزہ فرض تھا پہلے سابقین میں، امتیوں پر فرض نہیں تھا۔ اس امت پر اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے سے میرے امتی کو روزہ فرض کیا ہے، لیکن دین آسان ہے، جاننے سے مطلب سال میں 1 مہینہ روزہ رکھنا فرض ہے، یہ بابرکت مہینہ ابھی آ رہا ہے، اور اس مہینے میں روزہ رکھ کر آدمی وہی مقام حاصل کرے گا جو اللہ کو پسند ہے، یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور رب چاہی زندگی۔ کیا کہنا اللہ ہوگا، بہترین سے بہترین سامان سب چنے ہوئے ہیں، بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے، 1 سیکنڈ پہلے تیار نہیں ہے، 1 سیکنڈ پہلے کوئی کہے کہ ابھی تم افطار کر لو، کا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، معصوم مخلوق فرشتے کو گواہ بناتے، دیکھو تم کہتے تھے نا گڑبڑ کریں گے، دیکھو میرا بندہ کیسے بیٹھا ہے، پانی پینے کو تیار نہیں، کس چیز نے روکا ہے؟ صرف میری رضامندی نے روکا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے اس مہینے میں دن میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک کھانے پینے سے رک جاؤ، حلال چیز سے رکا ہوا ہے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تم یہ مشق ہو جائے گا تو پورے سال حرام سے دور کرو، بکرا کھاؤ حرام کا بکرا مت کھاؤ، مرغی کھاؤ حرام کا مت کھاؤ، ناجائز چیز سے بچ جاؤ، حرام سے بچ جاؤ، حلال کھاؤ، حلال کھانا منع نہیں ہے، اسراف سے بچ جاؤ، فضول خرچی سے بچ جاؤ، دکھاوا سے بچ جاؤ۔ اس بابرکت مہینے میں جو ہے مشق یہ سب چیزوں کو ہوتا ہے، اور خاص طور پر روزہ رکھ کر روزے کو اپنے آپ خراب نہ کرے، غیبت سے، چغلی سے، ادھر ادھر کی بات سے پرہیز کرے، کلمہ طیبہ کرے، درود شریف کرے، تلاوت قرآن پاک کرے، اور اس قدر جتنا ہو سکے۔ اور یہ مسجد دیکھو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، یہ جگہ جانا ہوا تھا، جو جگہ اللہ کو پسند آتی ہے، جو جگہ سب جگہ اللہ کی ہے، جو جگہ اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہے اس میں اللہ اپنا گھر بنا دیتے ہیں، اللہ کا ہے، اور جس کو چاہتے استعمال کر لیتے ہیں، جس کو چاہے استعمال کر لیے، اور بدلہ ایسا دیتے ہیں کہ تم تو اینٹے کا، گارے کا، مٹی کا، سیمنٹ کا، گوڑی کا، رڑ کا، یہ سب کا بنائے ہو، بدلہ ہم جو جنت میں دیں گے سونے چاندی کی اینٹ ہوگی۔ ہم تو کہیں گے لیکن دنیا میں کچھ جائے گا دوبارہ اتنا سونا چاندی، اس کے لیے یہاں گفتگو چلا ہوا تھا، وہاں جب حشر کے میدان بپا ہوگا تو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سونا چاندی بکھرا ہوگا کہ جس چیز کے لیے تم خون خرابہ کر رہے تھے، دیکھو آج اس چیز کی کوئی قدر اور اہمیت نہیں پڑی ہوئی۔ یہ گھر اللہ کا، اللہ نے چاہے ہم بنا دیا، جگہ اللہ کو پسند تھی، جس کو اللہ نے چاہے استعمال کر لیا، تو یہ سوچنا چاہیے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے استعمال کر لیا، پیسے جس کے سے اللہ نے لگا دیا، اب اس کو آباد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ اللہ نے بن گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو شخص دنیا میں میرا گھر بنائے گا اس کو جنت میں اس کے بدلے میں ہوگا، اور اللہ کی شان نرالی ہے، کوئی مکمل مسجد بلوا لکھتے ہیں کوئی ایک اینٹ بھی لگا دے اور
ایک ہاتھ لگا دیا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اے اللہ میں ایک اینٹ اٹھا کے یہاں رکھ دیا، اللہ کی بڑی قدر ہے اس چیز کی، بہت قدر ہے، دل سے آیا، جو کچھ لگے جیسے بھی کیے۔ اب مسجد بن گئی، اس مسجد کو آباد کرنا اس محلے والے کو مل جائے گا۔ مسجد آباد رہے گی، محلے والے آباد۔ شریف میں آتا ہے مسجد کی آبادی کیا ہے؟ اس میں نماز پڑھیں، تلاوت کریں، دین کی بات کریں، ذکر و اذکار کریں، مسجد آباد رہے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان محلے والوں نے میرا قدر کیا، ناشتہ دیا، کھانا دیا، سب کچھ دیا، پیٹ بھرا، ان کو آباد کرتے، ان کے کاروبار میں خیر و برکت دے، ان کے گھروں میں برکت ہوتا۔ اگر ہم نے اس کو خالی رکھا، خراب کیا، کتنے لوگ بتاؤ، آپ عشاء کی نماز میں آ جاؤ مسجد میں دیکھ لو، اگر 300 یہاں لوگ ہیں، 200 ہی باہر کہیں رہتے، 100 تو ہے، 100 میں سے اگر 20-25 بھی مرد ہیں، جوان بوڑھے مل کر مسجد میں آنے کے لائق، مسجد میں آؤ تو 1.5 آدمی بھی نہیں ملتے۔ اللہ اکبر، صبح کی نماز میں آؤ تو 1 آدمی بھی نہیں ملتا ہے امام صاحب کے علاوہ۔ اب ایسی بستی جہاں اتنے ایمان والے آباد ہے، مسجد کو خراب کیا اور اللہ کو ناراض کر کے رات میں سوئے، اللہ کو ناراض کر کے صبح اٹھ کے اللہ کے زمین پر دندرا رہے ہیں، روزی تلاش کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم خیر و برکت دیں گے، کہاں سے ملیں گے؟ مسجد کو بدعا کر رہی ہے کہ اللہ مجھے خراب کر کے گئے، ان کی روزی کو گھٹا دے، ان کی برکتوں کو اٹھا لے۔ مسجد آباد کریں گے تو ہم بھی آباد ہوں گے، اور جو لوگ اس میں استعمال ہوئے ہیں ان کے لیے جاریہ نے کیے، سو آپ کا سلسلہ جاری ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے لوگوں کو توفیق دے، آپ کو توفیق دے، اور ان کو آسان فرمائے۔ حضرت دامت برکاتہ تشریف لائے ہیں، یہ پیر کی بات سننے کے حاضر ہو گیا، آپ کی طرح اس کا بیان ہوگا، اور آپ لوگ جب بھی بیٹھے ماشاءاللہ یہاں کے لوگ بڑے قدرداں ہیں، علماء اللہ دل سے جڑے رہتے ہیں، اور یاد رکھیں اللہ کے دل کا سودا ہے، اپنے دل کو جھکائیں، اللہ کی طرف مائل ہوں، عاجزی انکساری پیدا کریں، کیونکہ یہ سب اللہ کے لیے ہے، سب شان اللہ کے لیے ہے۔ ہم بندے ہیں، مٹی سے اللہ نے ہم کو بظاہر آدم علیہ السلام کو بنایا، گندے پانی سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو بسایا، نکال کر کے جیسے اللہ نے چاہا۔ تو کس بات پر ہم فخر کریں، کس بات پر مزہ ہوں گے؟ اگر اعمال اچھے ہوں گے اور دل جھکا ہوا ہوگا، اللہ کے مقام مرتبہ ملے گا، نہیں تو میرے بھائیوں سب اعمال اکارت چلے جائیں گے، بڑی رسوائی ہوگی اللہ تعالیٰ۔